السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت حسین بہت خوبصورت دن کا آغاز ہوا۔ میں نے کہا جی آج ایک نئے اور ایک اچھے انداز کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اپنی ویڈیو۔ میں شادی کے پہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ہماری فیملی میں اور نیبرز میں کچھ شادیاں تھیں اور آگے پیچھے ہی ڈیٹس تھیں، سیم ڈیٹس پہ 3 شادیاں تھیں جن کو اٹینڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا اور کوئی بھی شادی مس بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، بس بٹ کر چلے گئے تھے۔ ہم 3 فیملی ممبر ہیں، تینوں ہی بٹ کر چلے گئے تھے۔ تو جی آج جس کی شادی پر میں جا رہی تھی سوری، تو جی یہ بہت کلوز ریلیشن ہے میرے پھوپھا جان، پھوپھا رزاق جو ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے۔ میرے جو پھوپھا جان ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے۔ میری پھوپھا وہ لندن میں ہوتی ہیں، میری سب سے چھوٹی بہن جو ان سی ہے وہ ان کے گھر میں بیائی ہوئی ہے۔ تو میرے پھوپھا جان کی ڈیتھ کووڈ سے ہوئی تھی لندن میں، تو یہ ان کے باقی تو بہن بھائیوں کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، یہ صرف ایک سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ 2 ماہ پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنی زندگی میں ہی کیا تھا، تو رخصتی رہتی تھی، تو اکتوبر میں ہی وہ کہیں کہہ گئے ہوئے تھے فیملی کو۔ تو اور ان کے ساتھ ہمارے نا بہت بہت پیار ہے بچپن سے ہی۔ میں ان کو جیسے سمجھیں کہ اپنی فیملی میں نا، کہ جیسے ہمارے گھر کے ہی ہیں بندے، فیملی ممبر ہیں، جیسے ہم ہو سنبھالتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا، تو ہم نے ان کو بھی اسی طرح ہی دیکھا ہے اپنے گھر میں۔ تو یہ ہے کہ بہت زیادہ پیار رہا شروع سے، بہت زیادہ آنا جانا، کیونکہ ہمارے پھوپھا بھی بہت اخلاق والے تھے اور وہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ میرے پھوپھا جن کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، میرے پھوپھا کے ہسبینڈ، یہ کوئی آؤٹ آف فیملی ہیں۔ وہ اتنا مل کے پیار محبت سے سب کے ساتھ پیش آتے تھے، فیملی کے سب لوگوں کے ساتھ، اور اس طرح ہر ایک گھر میں جایا کرتے تھے کہ جیسے وہ ہمارے ہی خاندان کے ہیں۔ تو یقین کریں ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں نے ان کے مطلب کہتے ہیں نا پیٹھ پیچھے آپ کی کوئی تعریف اور بیان کرتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں تعریف ہوتی ہے، منہ پہ جو آپ کے تعریف کرتے ہیں وہ میاں مٹھو والی بات ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں میرے پھوپھا جان کی تعریف اتنے لوگ کرتے ہیں، ان کے اخلاق کی بہت لوگ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو جی ان کی شادی پہ جانا بے حد ضروری تھا۔ میرا بھی بہت زیادہ پیار ان کی بیٹیوں کے ساتھ، میری امی کی بہت اچھی دوستی آنٹی کے ساتھ رہی ہے شروع سے، اور بہت زیادہ پیار محبت رہا ہے میری امی کے ساتھ ان کی مطلب آنٹی کا۔ تو یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ جن کی شادی پہ میں آئی ہوں، یہ ان کے گھر کی سب سے آخری شادی ہے۔ یہ 8 بہنیں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک بھی بیٹیوں ان کو دیتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ حدیثوں میں بھی اور یہ کہ بہت زیادہ جگہوں پر پڑھا ہوا ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں تو بارہا کہا گیا ہے، تو بہرحال یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے، اور بیٹیوں سے ہی رونق ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر جو فنکشن ہوتا ہے نا وہ بیٹیوں سے ہی سجتا ہے، اور بڑوں کی باتیں جو بنی ہوئی ہیں جو ہم نے بچپن سے سنی ہیں کہ شادی بیاہ بھی بیٹیوں سے ہی سجتے ہیں، رونقیں لگتی ہیں، اور جنازے ہی بیٹیوں سے سجتے ہیں، کیونکہ ماں باپ جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اپنا پیارا جا رہا ہوتا ہے تو بیٹیاں ہی بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہیں، باقی کوئی بھی نہیں بیٹھ کر رو رہا ہوتا۔ سب اپنے اپنے دکھ یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں بیٹیاں ہی روتی ہیں۔ خیر بہرحال یہاں پہ ہم اس باتوں کا ذکر نہیں کریں گے۔ شادی کا اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا انجوائے کیا۔ ہال بھی بہت اچھا تھا، ڈیکوریشن بہت اچھی تھی۔ میں چاہتی تو میں بہت زیادہ زوم کر کے دلہن کو دکھا سکتی تھی، میں نے نہیں دکھائی تاکہ کسی کی لائف میں کوئی ہرڈل نہ ہو، اور میں نے تھوڑا سے یہ اسٹیکر اس طرح سے لگائے ہیں فیسز پہ کہ پرائیویسی رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ مجھے اس کی انٹرسٹ بہت اچھی لگی کہ بالکل اکیلی سی انٹر ہو رہی تھی، تو کوئی آگے پیچھے ساتھ نہیں تھا۔ یہ بھی اس طرح ایک الگ سا تھا، ورنہ فیملی کے میں آپ کے بہن بھائی ماں باپ وہ دلہن کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا اس کو دیکھ کے۔ تو جی بڑا اچھا تھا، شادی کا کھانا بھی بہت مزے کا تھا، بہت اچھی انہوں نے شادی کی ہے، اور میرے جانے سے بھی یہ سب بہت زیادہ خوش ہوئے۔ یہ براؤن سوٹ میں نا یہ 8 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں،
تو یہ میرے چچا کے میرے پھوپھا جان کے بھتیجے ہیں. تو یہ 8 بہنوں کے اکلوتے ہی بھائی ہیں اور اتنے ملنسار ہیں, اتنا پیارا انداز ہے ان کے بات کرنے کا کہ بات کرتے ہیں تو یقین کریں کہ پھول جیسے ان کی زبان سے جھڑتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ ان کی سب بہنیں آنٹی بھی بہت اخلاق والی ہیں. تو دلہن بہت پیاری تھی ماشاءاللہ, بہت اچھی لگ رہی تھی. دولہا بھی بڑا پیارا تھا اور دونوں چھوٹے چھوٹے سے تھے. تو یہ بڑے مزے کی ایک رسم تھی. آنٹی کے بیٹے نے مطلب دلہن کے بھائی نے اور جتنے بھی آنٹی کے داماد تھے انہوں نے ماشاءاللہ دولہے کا راستہ روکا ہوا تھا. اس سائڈ پہ دلہن تھی کہ جی آپ پیسے دیں گے تو دلہن تک پہنچیں گے. بڑا مزہ آیا. دودھ پلائی کی بھی رسم ہوئی, ساری رسمیں کیں, جوتی چھپائی کی بھی. تو اسٹیج پہ جا کے میں ویڈیو تو نہیں بنا سکی باقی چیزوں کی کیونکہ پرائیویسی کا بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو کھانا بہرحال بہت مزے کا تھا. جی آئی ایم ریلی سوری, مجھے ایک دم سے بار بار سکپ کرنی پڑتی ہے ویڈیو, پھر مجھے سٹاپ کرنی پڑتی ہے, پھر کنٹینیو کرنا پڑتا ہے کھانسی کی وجہ سے. تو بہت مزہ آیا. امید ہے کہ آپ نے بھی میرے ساتھ انجوائے کی ہوگی. یہ شادی کا چھوٹا سا ایونٹ تھا. مہندی پہ بھی میں انوائٹیڈ تھی, نہیں جا سکی کیونکہ ایک اور جگہ بھی مجھے شادی پہ جانا تھا. اور بس اور مزے کی بات ہے سب کی ڈیٹس میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا سیم ہی ڈیٹ تھی. تو جی نیکسٹ ڈے ہوا. تو نیکسٹ ڈے میں جب ہم فجر کی نماز پڑھی تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ پائے کھانے کا بڑا دل کر ہے. تو وہ اور میں چلے گئے تھے پھر پائے لینے کے لیے. کلچے ہم لے کر آئے, چائے میں نے گھر بنائی. تو میری بیٹی جو ہے وہ حلوہ پوڑی یہ پائے یہ بالکل ٹیسٹ بھی نہیں کرتی ہے, اس کو پسند نہیں ہے یہ چیزیں. تو ہم دونوں نے بس ناشتہ کیا, بڑا ہیوی ہو گیا تھا بریک فاسٹ. سوری. تو میری نا اپوائنٹمنٹ تھی, مجھے اسلام آباد جانا تھا. 2 اپوائنٹمنٹ تھی. ایک میرا چیک اپ تھا کیونکہ 1 منتھ سے ابو ہو گیا ہوا تھا, میری کف نہیں جا رہی تھی کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا وائرل انفیکشن ہے جو کہ ختم نہیں ہو رہا. کیونکہ میں بہت دیر تک رات کو جاگتی بھی ہوں, اٹھتی ہوں, بیٹھ جاتی ہوں, سویا نہیں جاتا. تو بڑا مشکل ہوتا ہے سونے میں, پرابلم ہوتا ہے. تو بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے گا. 5 دن کے بعد میری رپورٹس آنی ہے. تو اللہ پاک کرے میری رپورٹس بھی ٹھیک ہوں. اس کے علاوہ مجھے ایک اور اپوائنٹمنٹ تھی میری ڈاکٹر پہ, وہ میں انشاءاللہ آنے والے ولاگ میں شیئر کروں گی. تو جی جب سارے ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے, دونوں ڈاکٹر سے میں ہو لیا تو اس کے بعد تو پھر بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. تو کچھ کیونکہ ٹیسٹ تھے تو میں نے بھی کھانا پینا بھی نہیں تھا, تو اس وجہ سے پھر باقی سب نے بھی نہیں کھایا ہوا تھا. تو ہم پھر سوچتے رہے کہ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں. تو ہم نے سرچ کیا تو یہاں پہ 2-3 ڈفرینٹ سے بڑے ریسٹورنٹ آئے جو کہ ہم نے ابھی ٹرائی نہیں کیے ہوئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈے بائی ڈے نئے سے نئے بنتے ہیں. ایک یہ تھا یہاں نہیں ہم رکے, ایک تھا آداب, تو ہم وہاں پر چلے گئے تھے. تو بس ڈیکوریشن میں تو ٹاپ کا تھا, سٹنگ بھی اچھی تھی, لیکن کھانے کا ٹیسٹ نہیں تھا. اور مٹن ہم نے منگوایا تھا, آرڈر کیا تھا. پالک پنیر تھا, پالک پنیر بھی بس ٹھیک ہی تھا. مٹن میں تو ایسے لگتا تھا نمک مرچ لگا کے اس کو آگے رکھتی ہے. تو کھانا بالکل اچھا نہیں تھا, پیسے ویسٹ کرنے والی بات ہوئی ہمارے ساتھ. تو مزہ نہیں اتنا آیا. یہ چھوٹا سا سیٹ اپ تھا, میں ان کا دکھاؤں, یہ انہوں نے ٹینٹ لگا کے برتھ ڈے کا بنایا ہوا تھا, ٹاپ فلور پہ تھا, روف فلور پہ. تو جی امید ہے میرا چھوٹا سا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو دعا میں یاد رکھیے گا, اور تاکہ میں اچھی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہو سکوں. میری صحت کے لیے بھی دعا کو رہیے گا. اور اگر کوئی میرے سے مسٹیک ہو جاتی ہے ولاگ میں تو وہ ضرور بتایا کرے کہ کیسی ویڈیو بنانی چاہیے مجھے. تو امید ہے ولاگ پسند آیا ہوگا. السلام علیکم.